अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़ुबानों में वो असर दे ताकि मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात आपको समझ में आ जाए। तो जो आज हम आपके सामने वीडियो लाए हैं वो हमारी ज़िंदगी से बहुत ख़ास ताल्लुक़ रखती है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वाक़या बताएंगे कि जब एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो बड़े मूड में थे। कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताइए कि अल्लाह ने इस दुनिया को, इस कायनात को बड़ी मोहब्बत से सजाया है, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है, यानी ये कायनात ज़्यादा पसंद है या आप? तो कहने लगे, हंस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ जिब्राईल, मैं ज़्यादा महबूब हूँ, ये कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए सजाया। फिर बोले जिब्राईल अलैहिस्सलाम कि ये बताइए कि चाँद, सूरज, सितारे ये अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कि आप? बोले ये चाँद, सूरज, सितारे भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए, अल्लाह को हम ज़्यादा महबूब है। बोले अच्छा ये बताइए आप ज़्यादा महबूब है या हम? बोले हम ज़्यादा महबूब हैं, आप हमारे पास आते हैं, आसमान से उतर के आप ज़मीन पे आते हैं। कहते अच्छा ये बताइए अल्लाह को दीन ज़्यादा पसंद है या आप? तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और कहने लगे, अल्लाह को हमसे ज़्यादा दीन पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दीन के लिए हमको इस दुनिया में भेजा है। यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? दीन को सीखना और उस पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना। हमें किसी चीज़ से अल्लाह ने रोका नहीं है कि हमें कमाना नहीं है, सोना नहीं है, हमें बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं करनी है, हमें सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है। हर चीज़ करना है, अपनी ज़िंदगी को जिए, लेकिन सुन्नत और शरीयत का ख्याल रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी। 40 हदीसों में जो सबसे पहली हदीस से शुरुआत होती है वो क्या है आपको पता है? अद्दीनु युस्र, दीन आसान है। हम लोग कहते हैं, सबको याद है, अगर आप पूछिए अद्दीनु युस्र तो इंसान उसका तर्जुमा बताएगा दीन आसान है। वाकई दीन बहुत आसान है, लेकिन इस दीन को अमल करना इस दीन पर बड़ा मुश्किल। याद करने से या हमें पता है से दीन नहीं आता, दीन आता है अमल करने से। तो हम सब जानते हैं कि खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नत। हम एक बच्चे को पकड़ के कहते हैं, बेटा अंकल को फला दुआ सुना दो, दूध पीने की बात की दुआ सुना दो, पानी पीने की सुन्नतें बता दो। बच्चे ने शुरू किया, बैठ के पीना, सर ढक के पीना, 3 सांस में पीना, रटा दिया उस्तानी जी ने। हमने कितनी फिक्र की कि हमारा बच्चा घर में वो सुन्नत अदा करता है। तो सुन्नतें जो होती ना, वाकई के अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है और अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को लाना ही दीन है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही सुन्नत है। तो हम सब जानते हैं कि सुन्नत क्या है। कभी पता किया कि हमारे नबी चलते कैसे थे? जिस नबी से इतनी मोहब्बत है कि अपने नबी के बारे में हम एक अल्फाज नहीं सुन सकते, कभी ये जानने की कोशिश की हमारे नबी हंसते कैसे थे, हमारे नबी सर में तेल कैसे डालते थे, हमारा हबीब बात कैसे करता था? ये भी तो मोहब्बत है अपने नबी से। हमारा हंसना, हमारा चलना, हमारा सोना, अल्लाह ने उसे इबादत बना दिया। अगर सुन्नत तरीके से करोगे तो वो काम इबादत है। काम भी हमने अपना किया और इबादत बन गया। यही तो उम्मत मोहम्मदिया की शान है। इसलिए ना अल्लाह की रहमतों के ख़जाने हम पर लुटे हुए हैं। ज़िंदगी भी हम अपनी जी रहे हैं और सुन्नतों से भी दूर है, तो वो दीन नहीं है। तब तो दीन बहुत मुश्किल हो गया। सुन्नतों को जानना नहीं है, सुन्नतों को जान के उस पर अमल करना है। तो अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को लाना, यानी तेल लगाने की सुन्नत। अच्छा एक बात कि सुन्नतों से क्या है कि अल्लाह हमारी फिर मदद भी फरमाता है हमारी नियतों पर, कि अगर आपकी नियत अपने नबी का तरीका अपनाने की है तो इंशाअल्लाह उस चीज़ में अल्लाह आपको शिफा देगा। हाँ, आज हम परेशान हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, बालों के लिए हम तेल बदल रहे हैं, किसी से कहते हैं कोई दुआ बता दीजिए मेरे बाल लंबे हो जाएं,
لیکن نہیں عمل کیا تو ایک جگہ ہم چھوڑ بیٹھے سنت طریقہ. مانگ نکالنے کی کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. دھیرے سے دعا پڑھ لی. گانے اتنے گنگناتے ہیں، سنتیں کیوں ذہن میں نہیں آتی؟ اگر ڈیلی رات میں ہم سنت کی نیت کر کے اور رات میں تیل لگائیں، صبح واش کر لیجیے، ایک سنت ادا ہوگی. اور جب یہ بالوں کو غذا پہنچے گی تو دماغ بھی مضبوط ہوگا، بال بھی آپ کے مضبوط ہوں گے. پڑھنے والے بچے آج چھوٹے چھوٹے چشمے لگ گئے ہیں، کیوں؟ ہر ٹائم موبائل اور ٹی وی آنکھ سے ہٹ نہیں رہا، بال سوکھے ہیں. کیسے غذا پہنچے گی؟ کیسے ہمیں طاقت پہنچے گی؟ تو ہمیں عمل کرنا ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر وہی تیل آپ رات میں لگا رہے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں آپ نے تیل لیا اور شہادت کی انگلی سے ہلکا سا لگا کے سب سے پہلے سیدھی لیسز یعنی رائٹ لیس پہ لگایا، پھر لیفٹ لیس پہ لگانا ہے، پھر ہلکا سا ڈپ کر کے آئی برو پہ، پھر لیفٹ پہ، پھر 3 انگلیاں شہادت کی ڈپ کر کے پہلے رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ، اور پھر جو تیل آپ کا بچا ہے آپ نے اسے بیچ میں رکھ لیا. اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے آپ کو تیل لگانا ہے، اسے چمپی کرنی ہے یا بالوں کی جڑوں میں، آپ آرام سے تیل لگائیے. لیکن یہ چھوٹی سی سنت اگر ادا ہو گئی کہ میرے نبی اس طرح تیل لگاتے تھے، یہ ہے اپنے حبیب سے محبت، جس کے لیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی جو آپ سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے آپ سے محبت کر لی میں نے اس سے محبت کر لی. ہنستے کیسے تھے؟ اس آواز میں ہنسنا ہے کہ ہماری ہنسی کسی باہر والے کو نہ سنائی دے. ہمیں کہا لگا کہ نہیں ہنسنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، دانت دکھ جائیں، زیادہ ہنسی ہے تو اپنے آواز کو کنٹرول کریں ہاتھ رکھ کے کہ ہماری آواز باہر نہ چلی جائے. آج ہم کیسے ہنستے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہمارے نبی ہمیں سلیقہ سکھا کے گئے تھے؟ دین ہماری تربیت کرتا ہے. نیلز کاٹتے ہیں ہم سنت کا خیال رکھ کے، نیل کٹر اٹھایا اور شروع ہو گئے. اگر یہی سنت طریقہ اپنا لیں کہ رائٹ یہاں سے شہادت کی انگلی سے شروع کرا، پھر یہ والی انگلی سے پورا تھم تک، پھر لاسٹ میں یہ والا تھم، یہ سنت ہے، دین بن گیا. کاجل لگا رہے ہیں، پہلے رائٹ سائڈ میں کتنی بار؟ 2، 1 بار، پھر لیفٹ سائڈ میں 3 بار، پھر رائٹ سائڈ میں 2 بار. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہلکا ہے یا کم ہے، پھر آپ اسے آرام سے لگائیے، چاہے سرما لگائیے چاہے کاجل لگائیے. لیکن اگر یہ نیت کر لی کہ سنت طریقے سے، تو انشاءاللہ یہ دین ہے. سوتے وقت لیٹ کے کہ ہمیں ڈائری لکھنے کی عادت ہے، ہم کہاں گئے تھے، کیسے گئے تھے. اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں. پڑھ کے تو ہم لوگ دم کرتے ہیں آیت الکرسی چاروں کل، ایک بار محاسبہ کریں، آج ہم سے صبح سے شام میں کسی کا دل تو نہیں دکھا؟ اللہ ہم سے آج کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ گئی؟ ہم نے کتنوں کی مدد کی؟ اللہ اس میں ہماری نیتیں کیا تھی؟ کیا تعریف کی تو نہیں تھی کہ میرا کسی نے تعریف کر دی، ہم خوش تو نہیں ہو گئے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جائے. صرف جو اچھا کام کیا وہ تیری رضا کے لیے. اللہ اگر ہم سے کسی کا جان کے یا انجان میں دل دکھ گیا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اسے کہتے ہیں نفس کا محاسبہ، جو سوتے وقت سنت ہے کرنا. دوپہر میں ہم گھنٹوں سوتے ہیں، لیکن دوپہر میں تھوڑی دیر سونا، قیل اللہ کرنا سنت ہے. اس نیت سے اگر ہم 10 منٹ لیٹ جائیں، نیند نہیں آ رہی لیکن آپ 10 منٹ لیٹ کے اٹھ جائیے کہ ہم نے قیل اللہ کرنا تھا. آپ لیٹ کے اٹھ گئے، یہ آپ کی عبادت بن گیا. سو بھی جگہ تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں نیند اپنی پوری کی، اللہ نہیں بن. نیت کیا تھی؟ قیل اللہ، میرے نبی کی سنت میں سے کہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرنا. اللہ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں جو تربیت کی ہے، سکھائی ہے، ہم اس سے کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں، کہاں دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورہ اعراف میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیے تھے نا کہ ہمیں لا کے دیجیے ایسی کوئی چیز جس سے ہم اپنے معبود کو پہچانیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت کا تحفہ تو دے دیا تھا، لیکن معلوم آپ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟
یہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں جلد ہی آپ کو نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. یہ آپ سے لے کے عمل نہیں کریں گے. انہیں صرف کیا ہے، ایک چیز چاہیے، لو ہم نے دے دیا. لیکن اے موسیٰ میں جلد ہی نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. وہ اس بنا پر کیونکہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو کیا آج ہم اپنے نبی کو نہیں جھٹلا رہے؟ آج ہمارے پاس قرآن، نماز کا تحفہ ہوتے ہوئے بھی ہم غلط اور غیروں کے طریقوں کو نہیں اپنا رہے. کیا میرے اللہ کو پتہ تھا کہ ایسی امت میں یہ چیز بھی ہوگی؟ نیچے ہی سورہ اعراف میں اللہ نے اسی آیت کے بعد ایک آیت اتاری کہ یہ سیدھی راہ کو دیکھ کر بھی اس کو اپنائیں گے نہیں، بلکہ غیروں کی راہ دیکھ کے اس کو اپنائیں گے. آج ہمیں برتھ ڈے، اینیورسری، ہیپی نیو ایئر منانا بڑا پسند آ رہا ہے. اپنے لباسوں کو تبدیل کر کے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. بال کھول کے ننگے سر ٹہل رہے ہیں، محفلوں میں بڑے اسٹینڈرڈ اور اسمارٹ لگ رہے ہیں. کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے، یہ نہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ مجھ سے ملنے کے دن پر یعنی آخرت پر یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے جانا نہیں. کیا اللہ ہم ان میں سے تو نہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس لعنت اور اس بددعا میں کہیں ہم تو شامل نہیں؟ کہیں ہم نے تو اپنی راہ نہیں بدل لی؟ کہیں ہم نے اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی راہ کو تو پسند نہیں کر لیا؟ اللہ ہمیں اتنا دور نہ کر دے دین سے کہ ہمیں دین سمجھ میں نہ آئے. ہم سب کو اپنی زندگی میں سنتیں لانی ہیں. وہ سنتیں جیسے کھانا بنانے کی سنت، ہر کام کو بسم اللہ کر کے پڑھنا ہے. سبزی آپ نے بگھار دی، ڈھکن لگانے سے پہلے اگر آپ نے دعا پڑھ لی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے ہمیں تھام لے. اللہ نے جب تھام لیا تو کیا وہ چیز بگڑے گی؟ جھاڑو لگائیے بسم اللہ کر کے، آٹا گوندیے بسم اللہ کر کے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، انشاءاللہ وہ کھانے کا ذائقہ دیکھیے، وہ کھانا نہیں بگڑے گا. لوگ آپ کی تعریف کریں گے. آپ اس تعریف پہ کہیے الحمدللہ، میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میرے اللہ نے کرایا. اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیں کھانا بنانا ہے. ہر کام اپنا بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. تو کیوں نہیں ہمارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی؟ کیوں نہیں ہمارے ہر کام عبادت بن جائیں گے؟ تو اپنی زندگی میں ہمیں انشاءاللہ سنتیں لانی، وہ سنتیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. کپڑا پہننے کی سنت، چپل پہننے کی سنت، اور دین کو سیکھنا ہے، اللہ کے راستے کا طالب علم بننا ہے. تو ہم سب کو مل کے محنت کرنی ہے. آؤ دین سیکھیں. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پھر کوئی ایسی سنت ہی لے کے آئیں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.